ایک چیز جس کا آئین بہت زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا ہستی اور ریاست کا وجود جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے۔ ریاست نے اپنے شہریوں کا حفاظت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اس کے لیے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اداروں کو محفوظ کرنا، ان کو تقویت دینا، یہ آئین کا ایک بہت بڑی پرائرٹی ہے، اور ہمارا فرض بطور عدالت کے یہ ہے کہ آئین کے ان تمام نکات کا نفاذ کرتے ہوئے قومی اداروں کا تحفظ کریں۔ اس میں سویلین ادارے بھی ہیں، اس میں دوسرے ادارے بھی ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے ہم سب کا ایک فرض ہے، ہم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے۔ تمام آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست کے متعلق ہیں۔ آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا عدالت کا کام ہے، اور اس کے اوپر نفاذ جو ہے وہ ریاست کا کام ہے۔ لیکن اس سارے نفاذ میں، اس سارے سلسلے میں جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعاون ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو، ادب ہو، قانون کا لحاظ ہو، عدالت کا احترام ہو۔ جس ڈسپلن کے ساتھ آپ عادی ہیں، عوام الناس کو بھی یہی دیکھنا چاہیے کیا انداز ہے جس میں آپ عدالت میں جا کے پیش ہوتے ہیں۔ ہم سچ بتائیں کہ اللہ نے ابھی تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو محفوظ رکھا ہے، لیکن ہمارے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں لوگ جا کے مس بہیو کرتے ہیں۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، بار کے جو ممبران ہیں، کہ آپ ہمارے ملک کی انٹیلیجنسیا ہیں، آپ ہمارے دانشور ہیں، آپ نے جا کے عوام الناس میں یہ پیغام پھیلانا ہے کہ کیا طریقہ ہے۔ اگر قانون کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، عدالت کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، تو بالکل کیوس ہوگا۔ میں نے آپ کو دل کی باتیں کہہ دیں، کیونکہ یہ سب سے اس وقت میرے دل میں اوپر کی سطح پہ ہے، لیکن در حقیقت ایک اور جو بہت اہم جذبہ ہے اس وقت، وہ آپ کو شکریہ کہنے کا ہے۔ آپ لوگ اتنے مختصر سے نوٹس پہ آپ سب شریک ہوئے ہیں، اور اتنے اور ہمارے بار کے ساتھی ہیں، ڈسٹرکٹ بار کے، ہائی کورٹ بار کے، یہ سب ملنا چاہتے ہیں، اور میرا خود بڑی خواہش ہے، لہٰذا میرا یہ وعدہ میں پھر حاضر ہوں گا۔ ہمارے ہاں آپ کے نمائندگان، آپ کی بار کی قیادت اسلام آباد تشریف لائی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہر مرتبہ انہوں نے دعوت دی اور بہت محبت سے دی ہے۔ میں ان کے خلوص کا بھی اور ان کی گریسفلنس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ نے تب بھی فرمایا تھا کہ جی ہمارے ارجنٹ کیسز نہیں لگ رہے۔ ہم نے پھر اس کے لیے ایک فارم بنایا، ارجنٹ اپلیکیشن فارم۔ اس فارم کے اندر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کون سی وہ ارجنسی ہے جس کے سبب آپ فوراً ہیئرنگ چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس کل 17 جج ہوتے ہیں جی سپریم کورٹ میں، آج کل 15 ہیں، 5 یا 6 بینچز ہوتے ہیں ہمارے۔ ان بینچز کے وقت کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں جب یہ کیسز فائل ہوتے ہیں، ابھی میں آپ کو تعداد بھی بتاؤں گا، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم سارے ارجنٹ کیسز، جس طرح ہائی کورٹ میں ہوتا ہے ارجنٹ کی درخواست آج دیتے ہیں کل لگ جاتی ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کیس میں زیادہ ایجنسی ہے۔ سب سے بالا جو کیسز ہیں وہ ہیں لبرٹی کے، لوگ جیل میں پڑے ہیں، بیل میٹرز ہیں، ان کو ہم نے ارجنٹلی سننا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرمنل کیس میں جو انڈر
امپریزنمنٹ ہیں، سالوں گزر گئے، ان کی اپیلیں اب آ رہی ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم نے سننا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا دورانیہ ہو گیا جب سے یہ جیل میں ہے، ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں تاکہ ان کا جلدی فیصلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، جو بھی ہو صحیح ہو، اور ممکن ہے ان کو آزادی مل جائے۔ تیسرے کیسز ہیں پرائیویٹ لیٹیگیشن، جو سول سائٹ کے، اس میں ایکسیکیوشن کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب جب ہمارے پاس ایکسیکیوشن کا معاملہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سبسٹینٹیو ڈسپیوٹ ہے، یعنی جو ڈگری ہے، وہ اوپر تک فائنلائز ہو چکی ہے، سول کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ، اور پھر سپریم کورٹ۔ اگر ریونیو کی سائڈ سے آ رہی ہے تو وہ پھر قطار اور لمبی ہو جاتی ہے، اور وہ فائنلٹی جو ہے اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ میاں اس وقت ہمارے پاس کیس آیا جہاں ہائی کورٹ نے ریورس کیا ہے ڈکری کو، کیا اس کو سنیں اس وقت اس معاملے کو، یا اس معاملے کو سنیں جہاں 6 عدالتوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ڈکری ہے؟ اب اس کا یہ وہاں ہم اندازہ لگاتے ہیں اہمیت کے حوالے سے، کیونکہ ہماری ریسورس جو ہے اتنی واسٹ نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ میں بنیادی طور پہ ہم صرف قانون کے جو ہیں پوائنٹس ان کو طے کرتے ہیں، ہم فیکچول پوائنٹس کی فیکچول کنٹروورسی میں جانے نہیں چاہتے۔ ہم انٹرم میٹرز میں بہت کم جاتے ہیں، صرف اس وقت انٹرم میٹرز کو ٹیک اپ کرتے ہیں، انٹرم یعنی انٹرلوکٹری آرڈرز جو ہیں، جب کوسچنز آف لا ارائز کرتے ہوں، کوئی کوسچن آف جورسڈکشن، گروس انلیگیلٹی کی بات ہو کہ یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جی اس نے کتنی غلطی کر دی، اس نے تو قانون پلٹ دیا ہے، اس فیصلے نے قانون دیکھے بغیر پلٹ دیا، ہاں وہاں ہم انٹرفیئر کرتے ہیں اور اس کو فوراً سنتے ہیں۔ لیکن جہاں کنسسٹنٹ ویو ہے وہاں ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آفٹر آل سپریم کورٹ جو ہے وہ اب اس کو اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ کون سے سوالات ہیں جو اہم ہیں اور کون سے سوالات ہیں جو اتنے اہم نہیں ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ کے ارجنسی فارم میں کوئی اچھی بات نظر آئے گی کہ جی اس میں ضروری سننا چاہیے، کسی کو گھر سے نکالا جا رہا ہے فوراً اور اس کے اندر ہائی کورٹ نے بدل دیا ہے، یا اس کے جو ہیں انکنسسٹنٹ نیچے آرڈرز ہیں سول کورٹ کا اور اوپر ایپلیٹ کورٹ کا، ریویژنل کورٹ کا، میوچولی انکنسسٹنٹ ہیں، تو ہم سن لیں گے۔ بہر صورت انشاءاللہ یہ صورتحال بہتر اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اب ویڈیو لنک لگائی ہے فیسلٹی۔ آپ ویڈیو لنک کی فیسلٹی کو پلیز استعمال کریں، بہت کارآمد ہے۔ کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے بہت وکلاء صاحبان استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ مجھے احساس ہے کتنا مہنگا ہے یہاں سے اسلام آباد جانا۔ میں اس چیز کا بہت آئی ایم سوری، جہاز کا ٹکٹ تو اب ان افورڈیبل ہو گیا، اور گاڑی پہ جائیں تو ہمارے جو بھائی آتے جاتے ہیں جج صاحبان کہتے ہیں جو جوان ہیں وہ 9 گھنٹے میں پہنچتے ہیں اور جو ذرا بزرگ ہیں وہ 11 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت لمبا سفر ہے۔ سو اس لیے جناب ویڈیو کو استعمال کریں۔ ہمارے پاس جو ہائیسٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ 2021 میں ہوئی تھی، تو وہ تقریباً 22,000 تھی، اور اس سال ہمارا ڈسپوزل کم تھا، کچھ کووڈ کے اثرات تھے۔ اس سال 2022-23 میں ہماری انسٹیٹیوشن 25-26 ہزار سے بڑھ گئی۔ اچھا، اب ہمارا جو ہائیسٹ ڈسپوزل ہے اس کا ریکارڈ 2018 میں تھا، اور وہ ہے 17,000 کیسز کا۔ ہم نے اس سال 24,500 کیسز کا فیصلہ کیا۔ ہم نے تقریباً 45% زیادہ ڈسپوزل کیا اس سال میں، لیکن اس کا فائدہ کیا؟ کیونکہ انسٹیٹیوشن بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، تو ہم ابھی وہیں کھڑے ہیں۔ پچھلے سالوں میں ہمارا جو پینڈنسی ہے وہ بڑھ رہی تھی ہر سال۔ اس بات کا مولا کا کرم ہے، اس سال ہماری پینڈنسی بڑھی نہیں ہے، وہیں
قائم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہم کیس مینجمنٹ کے یہ جو جیسے میں نے بتایا ارجنٹ فارم بھی ایک کیس مینجمنٹ کا ایک طریقہ ہے، اس سلسلے میں امید کرتے ہیں کہ آئندہ ذرا کمی ہوگی۔ یہ ایک اور وجہ ہے پینڈنسی جو آپ کی ڈیلیڈ اپلیکیشن کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ انسٹیٹیوشن بہت بڑھ گئی۔ بٹ ہم حاضر ہیں جی، قانون کا اصول کا کوئی بات لائیں سامنے تو ہم ضرور سنیں گے اس کو، کویسچن آف لا فریم کریں۔ آپ میں سے بہترین وکلاء ہیں، ہم ان میں سے چند ایک تو اب آپ نے جج بنا دیے ہیں، اور بہت خوشی اس بات کی، آپ سب کو مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اور آپ جیسے جو سامنے ہمارے بیٹھے ہیں وہ سینئر لائرز، وہ اکثر آتے ہیں اور اٹس اے پلیجر ٹو ہیئر دیم۔ So that is the other thing that inshallah as your finesse and your skill in the law is reflected in your arguments, the greater will be the effort by the Supreme Court to resolve them. Factual controversies جو ہیں اس میں ہم داخل نہیں ہونا چاہتے۔ میں نے یہ 2-3 باتیں آپ سے کہہ دیں۔ ابھی وائس پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا 8 اگست 2016 کے شہداء کا، وہ ایک بہت بڑا سانحہ